نیوز پہنچائے گا ہر خبر آپ تک۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان جہانگیر سید پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ CNBC کے پلیٹ فارم سے یہ پروگرام تیار کیا جا رہا ہے۔ اس میں سب سے آج جو ہمیں یہ موقع ملا ہے کہ سردار عبدالرحیم ہمارے ساتھ ہیں، اور جو ہے وہ ان کی جو سیاسی جو جد و جہد ہے وہ تو ریکارڈ پر موجود ہے، لیکن آپ جو ہے یہاں جو ہے سیکریٹری جنرل ہیں سندھ چیپٹر کے، اور فنکشنل مسلم لیگ پاکستان سے آپ کا تعلق ہے، اور ساتھ ہی آپ جو ہے گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کے انفارمیشن سیکریٹری بھی ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں نے آپ کا سرسری سا تعارف کرایا ہے، آپ کی سیاسی بصیرت اور جو بھی چیزیں ہیں وہ تو ریکارڈ پر ہیں۔ میں سب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ 13 سال سے اس پلیٹ فارم سے خدمت کر رہے ہیں، ساری چیزیں ہیں، لیکن آپ کا پورا گرینڈ الائنس بھی، ڈیموکریٹک الائنس بھی، اور سب کی، لیکن نتیجے کے اعتبار سے جو ہے وہ کچھ نظر نہیں آتا، اور لوگ مایوس ہو جاتے ہیں کہ آپ اتنی طاقت رکھتے ہیں، اتنی اتحاد رکھتے ہیں، اتنی آپ کی میں طاقت، ساری چیزیں ہونے کے باوجود نتائج کیوں نہیں پیدا ہوتے؟ دیکھیں، یہ المیہ ہے پاکستان کا ہے کہ یہاں نتائج جو ہیں وہ مس کر دیے جاتے ہیں، اور ہم کہاں سے شروع کریں جب قائد اعظم کی حیات تھے اور کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی بنی تھی، اس میں بھی مسائل پیدا کر دیے گئے، اس کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی کو کام نہیں کرنے دیا گیا، اور ایک طریقے سے بلیک میلنگ کی گئی، اور اس کا رخ جو ہے جو قائد اعظم کے اصول تھے اسے ہٹا کر کسی اور طرف ڈال دیا گیا۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جب BD کے الیکشنز ہوئے ایوب خان کے، تو ایک نیا ہی سسٹم وہ لے کر آئے کہ جو بیٹھ کے کمرے میں سارے نتائج جو بن سکتے تھے، اور عوام کے جو اصل نمائندے ہیں ان کی ریپرزنٹیشن نہیں ہوئی۔ اور پھر آپ 1970 کا الیکشن، جس میں پاکستان 2 لخت ہو گیا اسی بات پر کہ جو نتیجے کے حساب سے فیئر اینڈ فری الیکشنز اگر ہوئے تھے تو مشرقی پاکستان کے جو لیڈرز تھے یا پارٹی تھی عوامی لیگ، ان کو اقتدار نہیں سونپا گیا، اور ادھر ہم ادھر تم کا نعرہ لگایا گیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے کہا کہ بھائی بس ہے ہماری، ہمیں آپ نہ حقوق دیتے ہیں، نہ ہماری میجورٹی ہے، نہ وہ تسلیم کرتے ہیں، اور اگر جب ہمارے عوام بھی ایک یک طرفہ طور پر الیکشن میں ہمیں ووٹ دیتے ہیں تو 99% ووٹ ان کو ملے، لیکن ان کو اقتدار نہیں سونپا گیا۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دماغ کے لوگ ہیں، انہوں نے تو جدوجہد جانتے ہیں، جمہوریت کی بحالی پر ان کو یقین ہے۔ نہیں دیکھیں نا، سندھ کے وہ بالکل کرتے ہیں اس کے مطابق تو آپ کے پاس پاور رہی ہے۔ جی میں مجھے اگر عرض کرنے دیں تو وہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ملک 2 لخت ہو گیا، ٹھیک ہے، اور یہاں پر کسی کو فکر نہیں تھی، اور ایسے ہی سمجھا گیا کہ یہ تو ہونا تھا، ہو گیا۔ اب جہاں تک ڈیموکریٹک بات ہے کہ بہت لوگ ڈیموکریٹک ہیں، تو سندھ بھی بہت ڈیموکریٹک ہے۔ یہ سندھ اسمبلی میں پاکستان کی ریزولوشن آئی تھی، یہاں پر جو ہے آواز اٹھی تھی کہ مسلمانان ہند کے لیے علیحدہ ایک ملک ہونا چاہیے، اور سندھ نے سب سے پہل کی تھی اور ریزولوشن پاس کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو لیکن جو ایک خواہش ہے یا خلش ہے کہ ڈومینیٹ کریں، وہ ہمیشہ سے رہی ہے، چاہے وہ جمہوری ڈکٹیٹرشپ کے تھرو ہو یا بالکل اصل ڈکٹیٹرشپ ہو، اس کے تحت چیزوں کو اپنے کنٹرول میں لے لیا جاتا ہے، اور نتائج الیکشن کے ڈبے جو ہوتے ہیں وہ اس میں جو ووٹ پڑتے ہیں وہ گنے نہیں جاتے۔ تو یہ جو ہے بالکل کھل کر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ وجہ ہے کہ جو ہماری اتنی فالوئنگ ہونے کے باوجود بھی ہمارے نتائج میں ہمیں جو ہے وہ 2 سیٹیں دی گئیں، اور وہ بھی پیر صاحب وغیرہ نے جو ہے وہ کہا کہ بھائی یہ سیٹیں بھی آپ اپنے پاس رکھیے، ہم بغیر سیٹوں کے ہی ٹھیک ہیں، اور اپنے بیٹے اور ایک اور ہمارے سانگڑ سے الیکٹ ہوئے تھے اس کو حلف لینے نہیں دیا۔ تو یہ صورتحال ہے جو بہت افسوسناک ہے، کیونکہ ہم محب وطن لوگ ہیں، ہم دوسرا راستہ اختیار نہیں کر سکتے، اور لیکن یہ ہم جانتے ہیں ایک سیاسی طور پر کہ اگر اسی طرح سے چلتا رہا
تو یہ نقصان جو ہے ملک کو اٹھانا پڑے گا اس کا۔ دیکھیں ہمارے مشاہدے میں یہ بات آئی ہے کہ آپ کو ایک ایسا ٹرننگ پوائنٹ نظر آ رہا ہے اور ایسی حرارت نظر آ رہی ہے کہ آپ کے لوگ آپ سے مل بھی رہے ہیں، شمولیت اختیار کر رہے ہیں اور ایک قوت کے طور پر آپ ابھر سکتے ہیں. لیکن پھر یہی سوال ہوتا ہے کہ یہ آپ ایک سینئر اور صحافی اس کی مدد کی سے آپ یہ ساری کوششوں کے باوجود بھی جو ہے آپ کی کون سی ایسی رکاوٹ ہے جس کی وجہ سے آپ کی جماعت آپ کا گرینڈ الائنس کامیاب نہیں ہو پاتا؟ یہ بہت بنیادی سوال ہے. یہ کریں گے تو یہ جو لوگ امید لے کے آپ کے ساتھ آ رہے ہیں ان کو بھی تقویت ملے گی. دیکھیے اگر ہمارا کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم اقتدار میں نہیں آ سکتے یا لوگوں کی پذیرائی حاصل نہیں کر سکتے تو ظاہر ہے کہ ہماری پارٹی میں جتنے لوگ تھے وہ بھی نکل جاتے باہر کسی اور جماعت میں. لیکن ہو یہ رہا ہے کہ تمام جماعتوں کے لوگ ہماری جماعت میں شامل ہو رہے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر شمولیتیں ہو رہی ہیں اور بڑے بڑے نامور خاندان جو ہے سندھ کے وہ جی ڈی اے میں شامل ہو رہے ہیں، پاکستان مسلم لیگ میں فنکشن میں شامل ہو رہے ہیں. تو یہ اس کی دلیل ہے کہ پاکستان مسلم لیگ فنکشن اور جی ڈی اے کی اپیل عوام میں بہت زیادہ ہے اور لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جی ڈی اے کی آئندہ کی حکومت انشاءاللہ بنائے گی اور ہمارا یہی خیال ہے کہ انشاءاللہ حالات ایسے ہو جائیں گے کہ ناگزیر ہو جائے گا کہ جی ڈی اے کی حکومت کے علاوہ کوئی اور حکومت بن سکے سندھ میں. آپ کا عزم، آپ کا حوصلہ، ساری چیزیں دیکھ کر ہمیں بھی یقین ہے کہ آپ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. لیکن کامیابی کے نقطۂ نظر سے آپ یہ بھی بتائیں کہ آپ کا کیا منشور ہے، کون سی تبدیلی لے کے آ جائیں گے، کیا کیا آپ کے ہاٹ ایشوز ہیں جس کو آپ سولو کرانا چاہتے ہیں. اس حوالے سے میں کچھ پوچھنا چاہوں گا. دیکھیں یہ سوال آپ میں معذرت کے ساتھ یہ کہوں گا کہ ایسے ملک میں یا ایسے ماحول میں آپ کریں جہاں پر کوئی جمہوریت چل رہی ہو اور لوگوں کی خدمت ہو رہی ہو. یہاں تو پورے ڈپارٹمنٹ کے بجٹ جو ہے وہ رشوت کی نظر ہو جاتے ہیں اور جو حالات بنا لیے انہوں نے شہروں کے، گاؤں کے، گوٹھوں کے، کہ کوئی بھی آدمی خوش نہیں ہے. نہ بجلی ہے، نہ پانی ہے، نہ صحت عامہ ہے، نہ تعلیم ہے، نہ ماسٹر ہے، نہ کلاس میں فرنیچر ہے. ٹھیک ہے، اور اب تو زراعت کا پانی بھی نہیں ہے. تو یہ ان حالات میں جو آپ لوگوں کو ریلیف جو کچھ بھی کریں گے لوگوں کو ریلیف ہوگا کیونکہ یہ تو لوگوں کو صرف نوچ کے ان کے وسائل کو کھا رہے ہیں. اب ایسا لگتا ہے کہ آپ کامیاب بھی ہو سکیں گے. اگر چلیں مفروضے کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ آپ کامیاب ہو سکتے ہیں تو آپ کون سی تبدیلیاں لانا چاہتے ہیں تاکہ لوگ آپ سے امید لگائیں اور لگاتے ہوئے نظر بھی آ رہے ہیں، آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے اور آپ کیا تبدیلی کی طرف دیکھ سکتے ہیں؟ اگر اسی طرح رہا تو لوگ سمجھیں گے کہ لوگ آتے ہیں، وعدے کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں، لوگ وہیں کے وہیں رہتے ہیں، غریب وہیں مارا جاتا ہے. دیکھیں ہم جو یہ مفروضہ نہیں ہے، ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی آئندہ حکومت ہماری بنے گی. تو ہم سب سے پہلے تو کرپشن ختم کریں گے اور دوسرا انصاف لائیں گے. جو قانون کی اور آئین کی اور کورٹوں کی حالت بنائی ہے اس کو ہم ریسٹور کریں گے. کانسٹیٹیوشن کے مطابق جو ہے وہ قوانین بننے چاہیے اور ملک چلنا چاہیے، اس کو ہم ریسٹور کریں گے. اور ہم کوشش کریں گے کہ عوام کو جو ہے وہ سہولیات مہیا ہو سکیں. یہ سڑکیں کھودی ہوئی ہیں کراچی شہر کی، یہ پاکستان کا جو ہے وہ روشنیوں کا شہر، اس کو کیا بنا دیا انہوں نے. ڈمپر مافیا سے قتل عام ہو رہا ہے. میں تو یہ کہوں گا کہ روزانہ جو ہے نوجوان مارے جا رہے ہیں، عورتیں ماری جا رہی ہیں. اور یہ حالت یہ ہے جناب جہانگیر صاحب کہ لڑکانہ جو کہ یہ کہتے تھے کہ ہمارا جو گڑھ ہے وہاں پر کتے کے کاٹنے کی ویکسین نہیں ہے، سانپ کے کاٹنے کی ویکسین نہیں ہے. تو یہ حالات ہیں. اس میں جو کچھ بھی ہم کریں گے وہ بہتری کا کام ہوگا اور انشاءاللہ تعالی ہم لوگوں کی خدمت کریں گے اور ایک رسپانسبل حکومت بنائیں گے، ایک ذمہ دار حکومت بنائیں گے. ایسے نہیں ہوگا کہ کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے اور ان کی کوئی دسترس میں ہی نہیں ہے. ہم عوام کے دسترس میں ہوں گے ہمارے نمائندے، اور عوام کی خدمت جو نہیں کرے گا وہ پھر عوام میں جو ہے آپ کے رواں، آپ کے لیڈر، آپ پیر شربت اللہ شاہ راشدی،
آپ اس میں دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ ہر وقت نظر آتے ہیں کہیں نہ کہیں. ابھی جو ہے جماعت اسلامی سے بھی آپ کا تعارف ہوا, نئے سرے سے چیزیں ریکانسٹیٹیوٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اس کی کیا وجوہات ہے, کیا دلکشی ہے آپ میں, کیا کشش ہے کہ اتنی اہم جماعتیں جو ضدی ہوتی ہیں, یہ کسی سے ملنا نہیں چاہتی ہیں لیکن آپ سے ملنا چاہتی ہیں, آپ کی پارٹی سے ملنا چاہتی ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ہمیشہ سے جو شاہ مردان شاہ صاحب تھے ان کی سیاست اور پیر سبقت اللہ شاہ کی بھی سیاست محبت, آشتی اور امن کی ہے. کبھی ہم نے نفرت کی سیاست نہیں کی ہے. تو یہی وجہ ہے کہ لوگ ہم سے قریب آنے میں آسانی ہوتی ہے ان کی, اور ہم لوگوں کو ایک یہ گھرانہ ایسا ہے کہ سندھ کی سیاست کنگری ہاؤس سے شروع ہوتی ہے, اپوزیشن کی. اگر کنگری ہاؤس آپ کے ساتھ ہے تو آپ کی سیاست کامیاب ہوگی اپوزیشن کی. اگر کنگری ہاؤس آپ کے ساتھ نہیں ہے تو یہاں پر کوئی بھی تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی. اتنی زور آپ کا جو ہے یہ دعویٰ ہے اور سچ بھی لگتا ہے, تو یہ آپ کو اتنی قوت کے باوجود بھی جو ہے آپ یہ بتائیں عوام کو, آپ بتا رہے ہوں گے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں, لوگ بہت دکھیاں ہیں, آپ کی طرف امید کی کرن کے طور پر دیکھ رہے ہیں. آپ فیصلہ یہ کریں گے نا, کچھ یہ اپنا منشور بتائیں, کوئی نئی بات ایسی بتائیں جس سے یہ یقین ہو سکے کہ آنے والے حالات میں جو بھی صورتحال ہوگی اس کا کردار بہت بڑی تبدیلی لا سکے گا. دیکھیں, ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے, لوگ باشعور ہیں, لوگوں کو معلوم ہے. ہمیں کہا گیا کہ آپ ہی ہار گئے, لوگوں نے آپ کو ووٹ نہیں دیے, صرف 2 سیٹیں ہمیں دی گئیں جبکہ ہماری میجورٹی ہونی چاہیے تھی. اس کے باوجود بھی ہم نے ایک جلسہ جانگشوروں میں پیر صاحب نے کیا, دھرنا دیا, اور اتنی بڑی تعداد میں پاکستان کی تاریخ میں کوئی جلسہ نہیں وہ ہوگا جو جتنا بڑا جلسہ پیر صاحب نے کیا تھا. تو وہ یہ چیز اس بات کا مظہر ہے کہ عوام ہمارے ساتھ ہے. اب وہ کیوں سیٹیں نہیں ملتی وہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ وہ سسٹم کے ہم حصے دار نہیں ہیں, اس سسٹم کے ذریعے سے پاکستان کو نقصان پہنچایا جاتا ہے. ایک سوال یہ بھی ہے کہ گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس, یہاں ڈیموکریسی ہے کہاں, اور یہ الائنس بھی آپ نے بنا دیا ہے, اور اس سے کیا اثرات مرتب ہوں گے, یہ پیش قدمی آپ کی کیا ہے؟ دیکھیں, یہ تو بہت ہی میں معذرت چاہتا ہوں کہ سوال آپ کا درست نہیں ہے. تو جب اسلام آیا تھا معاشرے میں خرابیاں تھیں تو اس وقت تو یہ لوگ یہ نہیں کہتے کہ یہاں پر جو ہے وہ کوئی نیکی اور بہتری ہے نہیں تو پھر اسلام کی ضرورت کیا ہے. وہ تو آپ ڈیموکریسی کی جد و جہد ہوتی ہے نا, اسلام کے لیے بھی جد و جہد ہوئی اور پوری دنیا میں اسلام ماشاءاللہ رائج ہوا. اسی طرح سے جمہوریت کے لیے بھی جد و جہد جاری رہے گی, جب تک نہیں آئے گا ہم مایوس نہیں ہوتے. آپ بیشتر قوتیں ڈیموکریٹک پاور جو ہیں آپ کے ساتھ ہیں, جماعت آپ کے ساتھ ہے, دوسری لوگ ہیں, تو اب آپ یہ کون سا ایسا آپ نے گیردر زندگی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ ممکن ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ تبدیلی آنے والے وقت میں لازمی ہو گئی ہے؟ دیکھیں, ہم محب وطن لوگ ہیں, ہم اس کو ملک کو نقصان نہیں پہنچاتے. جب ماحول بنے گا الیکشن کا آپ دیکھیں گے کہ عوام جھونک در جھونک ہمیں سپورٹ کرے گی, اور ماحول بنے گا کہ ہم جو ہے ان لٹیروں اور چوروں کو سیاست سے بھگوا دیں گے. اچھا, یہ جو نئے لوگ آ رہے ہیں, جو شمولیت کی ایک تحریک چلی ہوئی ہے, اور بار بار روزانہ ہم دیکھتے ہیں ریکارڈ پہ ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے کون سی سوچ ہے جو لوگ جو ہے آپ کی طرف اس تیزی کے ساتھ آ رہے ہیں؟ جی, اب ہمارے ساتھ ایک بہت نامور شخصیت ہیں سیاست کے کراچی کی, جناب انور عظیم صاحب. یہ سوال آپ ان سے پوچھے گا کہ کیا سوچ کے آئے ہیں, یہ بتائیں گے آپ؟ جی, آپ کی اجازت ہو تو ایسے ہی کر لیتا ہوں میں. انور عظیم صاحب ایڈوکیٹ بھی ہیں آپ, اور مختلف مراحل میں آپ مختلف پلیٹ فارم سے سیاست بھی کرتے رہے. اب یہ کیا چکر ہو گیا کہ یہ سب اسی طرف رخ ہے, یہ کون سی جو ہے روشنی آپ دیکھ رہے ہیں, امید کی کرن دیکھ رہے ہیں, یقین دیکھ رہے ہیں کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو اپوزیشن جب مضبوط ہوتی ہے تو جمہوریت ضرور کامیاب ہوتی ہے, آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ. دیکھیے, اس کے تو سامنے وجوہات آپ کے سامنے ہیں بالکل.
اور یہ کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں ہے میرے خیال میں کہ اگر ہم سندھ کے خصوصاً پاکستان اور سندھ کے حالات کو دیکھیں تو ہمارے یہاں جو بھی ایک عرصہ طویل عرصے سے پارٹیاں اقتدار میں رہی ہیں انہوں نے لوگوں کو مایوسی کے علاوہ کچھ نہیں دیا، اور آج اتنی لوگوں میں فرسٹریشن ہو چکی ہے کہ وہ کسی بھی پارٹی کے نعرے یا اس کے پروگرام پہ پیچھے کے لیے چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ یاد کریں گزرے ہوئے دور میں، آپ ہمارے ہم اثر ساتھی ہیں، کہ پاکستان میں جب 4 آنے یا 8 آنے گورنمنٹ کی طرف سے بڑھا دیا کرتے تھے تو ایک انقلاب آ جایا کرتا تھا، لیکن آج لوگ جو ہیں اتنا اس قدر مسائل کا شکار ہیں کہ اس کی کوئی گنتی جو ہے وہ ہے ہی نہیں۔ تو اتنے مایوس کن حالات بن چکے ہیں، جو پارٹیاں آزمائی جا چکی ہیں، لوگ ان سے اتنے غیر متاثر ہو چکے ہیں کہ اب ان کو یقیناً ایک ایسی تلاش ہے کہ کوئی ایسی پارٹی کہ جہاں حقیقت کے ساتھ معاملات کو چلایا جائے، لوگوں کے ساتھ محبت اور یگانگت کے ساتھ پیش قدمی کی جائے۔ اس میں دیکھیں سندھ کی سیاست میں تو پاکستان مسلم لیگ پیر پگارا یا فنکشنل جو پارٹی ہے، ان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ کبھی بھی دیہی اور شہری تفریق کو گہرا نہیں کرتے بلکہ اس کو سمیٹتے ہیں۔ یہ اللہ کا بڑا شکر ہے، پیر صاحبان کا ہمیشہ ایک ایسا کردار پاکستان کی تاریخ میں رہا ہے کہ چاہے ملکی اور بقا کی سالمیت کا سوال ہو، یا پاکستان کو اکٹھا لے کر چلنے کا سوال ہو، یا PNA کی تاریخ ہو، یا اس کے علاوہ اب یہ GDA کی شکل میں جو کردار ادا کر رہے ہیں، اس کا صرف یہی مقصد ہے کہ لوگوں کے اندر ایک اعتماد سازی اور ان کی جو مایوسی ہے اس مایوسی کو تبدیل کیا جائے۔ تو یہی وجوہات ہیں بنیادی طور پہ کہ جو کہ جی فرمائیے۔ یہ سارا آپ نے بڑا اچھا سیناریو بتایا، وجوہات بتائی ان کے جو ہے وہ وجوہات یہ ہیں کہ یہ چیزیں ہیں، مایوسی ہے، اس سے سفوکیشن ہوتا ہے تو وہاں تبدیلی کے امکانات بہت بڑھ جاتے ہیں۔ اگر یہ ساری آپ نے بتایا، آپ یہ بھی بتا دیجئے کہ سفوکیشن میں آپ کو کیا کرنا ہے تاکہ جو ہے یہ سارا سیناریو چینج ہو اور جو ہے ہم ایک امید کی کرن لے کے جو چلے تھے وہ کامیابی کی جو ہے وہ ہم صبح دیکھ سکیں۔ بہت مناسب بات ہے آپ کی۔ دیکھیے سیاسی عمل ایک مسلسل تسلسل کا نام ہے۔ کسی نے کہا نا، حضرت اقبال نے، پیوستہ شجر سے امید بہار رکھ۔ اگر ہم اس میں لوگوں کو امید اور امنگ کو نہیں جگائیں گے تو آنے والے وقت کے اندر حالات کو مایوسی کی طرف پھر ہم لے جائیں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ شہر اور اس صوبے کی سیاست کو اونرشپ دی جائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس شہر کی سیاست کو لوگوں کو یہ احساس جنم ان میں لے سکے کہ ہمارا کہا ہوا، ہمارا سنا ہوا جو ہے وہ بروئے کار آئے گا۔ پیپلز پارٹی بھی کہتے ہیں کہ ہم اونرشپ دے رہے ہیں، ہم ادھر سارے دعوے آپ ہی جیسے ہیں، تو آپ میں کیا فرق ہے؟ فرق ہم میں یہ ہے کہ ہمیں آزمایا نہیں گیا، ابھی ہمارا کوئی ایسا وقت نہیں آیا کہ جہاں آپ ترازو میں ہمیں تول سکیں۔ پیپلز پارٹی 18، 20، 25، 30، 40 سال سے حکمران رہی ہے، مرکز میں بھی رہی ہے، صوبوں میں رہی ہے، لیکن اس کا آپ آؤٹ پٹ دیکھیں کہ کیا ہے۔ ابھی فرمایا سردار رحیم صاحب نے کہ لاڑکانہ جیسے، جس کو آج پیرس ہونا چاہیے تھا پاکستان کا پیرس، آپ نے نام سنا ہوگا، ایک ہے رائے بریلی، ایک ہے بانس بریلی۔ رائے بریلی جو ہے وہ اندرا گاندھی کا حلقہ ہے، اور بانس بریلی جو ہے وہ دوسرا علاقہ ہے۔ تو جو اندرا گاندھی کا حلقہ ہے رائے بریلی، آپ ذرا وہاں جا کر تو دیکھیں کہ ترقیاتی اسکیم اور ترقیاتی معاملات کس نہج پر پہنچے ہوئے ہیں، اور ذرا لاڑکانہ چلے جائیں کہ جہاں کتے کاٹنے کی ویکسین بھی دستیاب نہیں ہے۔ نون لیگ کی بھی بات کر لیتے ہیں، پیپلز پارٹی کے بہت قریب ہے اور مل کے سب کچھ کر رہے ہیں، وہ تبدیلی بھی نہیں ہے اور وہ ہیرو شپ بھی انہیں قسمت سے حاصل ہو گئی ہے۔ اب یہ تو بڑی مضبوط چیز ہے، اب اس کے اندر نیا پن کیسے ڈالیں اور اس میں کوئی تبدیلی کی آپ ڈڑاڑ جسے کہیں گے، میں تو نہیں کہہ سکتا صحافی کی حیثیت سے، تو آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کو کیسے ہم کریں کہ یہ تبدیلی ممکن ہو سکے، ورنہ یہ جب بھی الیکشن آتا ہے تو یہی باتیں ہو رہی ہوتی ہے، نتیجہ صفر ہوتا ہے اور ناامیدی بڑھ جاتی ہے۔ نہیں، آپ کی بات بجا ہے، لیکن سیاسی عمل کا تو ایک حصہ ہے نا بھائی۔ سیاسی عمل کی بس، سیاست کی بس میں جو سوار ہو گیا وہ تو شریک سفر رہتا ہے۔ 18 سال ہو گئے صاحب جی، کتنا صبر کریں یہ قوموں کی تاریخ میں ٹائم تو لگ جاتا ہے، قوموں کی زندگی کے اندر غریبوں کے لیے نا ایک ایک دن بھاری ہوتا ہے۔ بلا شبہ آپ کی بات صحیح ہے، بلا شبہ آپ کی بات صحیح ہے۔ غریب آج پس رہا ہے، پریشان ہے۔ جبھی تو آپ دیکھیں سیاست میں تبدیلی کے امکانات جبھی پیدا ہوتے ہیں کہ جب لوگ اپنے کردار کو ثابت کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں اور اپنی توقعات پر عوام کی پورا نہیں اترتے۔ ہماری کوشش ہے، ہماری کاوش ہے کہ آپ کے ساتھ مل کے، عوام کے ساتھ مل کے سندھ میں ایک اچھے حالات کو اضافہ کر دوں۔ لیکن تبدیلی جو ہم جس طرح سے لانا چاہ رہے ہیں وہ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ پوری اپوزیشن پارٹیوں کو ایک پلیٹ فارم پہ ہم لائیں
تاکہ ہم اپنے الیکشنز کو اپنے جو بیلٹ باکسز کی حفاظت کر سکیں. اور اگر ہم ایک پلیٹ فارم پہ لے آئیں گے تو کسی کی جرت نہیں ہو سکتی پھر اس طرح سے نتائج کو تبدیل کریں. تو یہ بھی ہماری حکمت عملی اور آپ کے سوال کا ایک طریقے سے جواب بھی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. یہی ہو رہا ہے کہ سب کو ہم ایک پلیٹ فارم پہ لانا چاہ رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ہمیں بڑی کامیابی بھی حاصل ہو رہی ہے. سردار صاحب، لوگوں کی خواہش یہ ہے کہ وہ ٹی ایم سی کے حوالے سے بات کریں. لیبر ونگ آپ کا ہے، بہت پاورفل ہے اور اس کی کارکردگی بھی ہے، محسوس کی جاتی ہے، ریکارڈ پر موجود ہے. وہاں جو دیکھتے ہیں وہ بھی سینئر لوگ ہیں، نجم الحسن ہیں. تو یہ ریکارڈ پر ہونے کے باوجود ایسا لگتا ہے کہ کچھ نہیں ہو رہا. کیا آپ مجھ سے متفق ہیں یا آپ جو ہے؟ میں اس بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ جو ایک تو پاکستان مسلم لیگ فنکشنل کی جو ٹی ایم سی کی لیبر ونگ ہے وہ بہت مستعدی سے کام کر رہی ہے اور ماشاءاللہ سے پوری کراچی میں اب انہوں نے ایک نیٹ ورک بنا لیا ہے اور مزید کام ابھی ہو رہا ہے. لیکن جو بنیادی طور پر پیپلز پارٹی نے اور اس سے پہلے ایم کیو کا بھی میں کہوں گا کہ وہ انہوں نے مل کر تمام اداروں کو تباہ کر دیا اور اداروں کو صرف اپنی ذاتی پیسہ بٹورنے کی جو ہے نا مشین بنایا انہوں نے. دیکھیں ادارے چلتے ہیں یہ سارے یوٹیلیٹی کے ادارے ہیں، چاہے وہ کے ایم سی ہو، چاہے ٹی ایم سی ہو، چاہے واٹر بورڈ ہو، چاہے کراچی الیکٹرک ہو، چاہے سوئی گیس ہو سدن. یہ ٹیکنوکریٹس چاہیے ان کو. انہوں نے کیا کیا اس میں سیاستدان گھسیٹ دیے اور بڑی بڑی تنخواہیں لینے والے انہوں نے بٹھا دیے ہیں وہاں پر اپنے رشتہ دار اور بیوروکریٹس بٹھائیں. ان کا صرف مقصد یہ ہے کہ جو پرکس ہیں، جو سہولیات ہیں بڑے افسروں کو جو ملتی ہیں وہ بٹوریں اور کمیشن کھائیں اور ٹینڈر میں پیسے کھائیں اور ادارے کے لیے کچھ نہ کریں. ادارہ جو ہے عوام کے لیے کچھ نہ کرے. تو یہ ہماری استدعا یہ ہے کہ اداروں میں ٹیکنوکریٹس لائیں جو کہ اداروں کو چلائیں جس مقصد کے لیے وہ ادارہ بنا ہوا ہے. اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے.